اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا وقت گزارا ہے یارو۔ جس جانور کے ساتھ ہم 1 مہینہ 10 دن یا 15 دن یا 1 ہفتہ انس محبت کریں، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہمارے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو ہماری نسل ہے، اور وہ رشتہ جو ہمارے باپ کا ہے کہ اسی ایک گھرانے میں سب نے آنکھ کھولی ہے، آپ تصور کیجئے ان میں آپس میں کس قدر محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ نے یہ بڑے خالص رشتے جو ہے بنائے ہیں۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ پتر کا پتر اندر ماپے کو ماپے کبھی نہیں، کہ اولاد پھر بھی کسی مرتبے پر پہنچنے کے بعد اپنے والدین کو بھول سکتی ہے، لیکن والدین جیسے بھی ہوں اپنی اولاد کو بھول نہیں سکتے، ہمیشہ خیال ان کو رہتا ہے، وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو وہ اپنی اولاد کا خیال جو ہے وہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور لیکن جب یہ میوہ اور وہ پودا، جیسے بھائی اسکر ناتھ پڑھ رہے تھے نا اشعار، کہ وہ پودا کہ جس کو خود سینچا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھل پھول والا ہو جاتا ہے، تو اب مالی اس کو نہیں دیکھنے دیتا، یعنی رب کی مرضی ہے کہ اب میرا بندہ میری رضا پہ راضی رہے۔ اور وہ کہ جو اب پھل پھول کے قابل ہو گیا ہے، جو اب باپ کا سہارا بننے والا ہے، یا وہ باپ جو اولاد کے لیے شجر سایہ دار کی طرح ہے، اللہ کو اگر منظور ہے کہ باپ سر پہ نہ رہے، اللہ کو اگر منظور ہے کہ بیٹا باپ کے پاس نہ رہے، اللہ کو اگر منظور ہے کہ ماں بچوں کے اوپر نہ رہے، تو پھر ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں اجر ہے، اسی کا حکم ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی اس میں یہی اللہ نے ارشاد فرمایا، آیہ مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو۔ کون صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو ہاتھ سر پہ نہیں رکھتے، واویلا نہیں کرتے، ہائے وائے نہیں کرتے، اللہ کا گلہ نہیں شروع کر دیتے کہ یا اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ چیز تیری تھی، تو نے لے لی، ہم تیرے اس فیصلے پر راضی۔ اگر وہ چیز تو نے لے لی ہے تیری تھی، مالک ہم بھی تیرے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، الہی کی ضمیر اب اللہ ہی کی طرف ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے پردادا کو دیکھا ہو، شاید کوئی ہو، ورنہ دادا تک کی بات پہنچتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے پردادا بھی تھے، ان سے پہلے بھی تھے، پھر ہمارے پوتے پوتیاں اپنے دادا کو، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہے، پردادا کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ ایک چین کی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے، مطلب یہ کہ رہے وہ بھی نہیں تو چلے ہم بھی جائیں گے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے فیصلوں کو مان کر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اور ان کے لیے خوشخبری کا لفظ پہلے استعمال فرمایا اللہ کے فیصلوں پہ جو بندہ راضی ہو جائے، سرنڈر کر دے، اپنے سر کو جھکا دے، فرمایا وہ بعد میں بات ہے کہ جو کرے گا اس کا کیا اجر ہے۔ میں پہلے فرماتا ہوں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں ان صبر کرنے والوں کو پہلے ہی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ پہلے ہی کہ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کا بیٹا، اس کے جگر کا ٹکڑا، لخت جگر اس سے لیتا ہے، اور فرشتے اس کی روح قبض کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے لیکن سوال فرماتا ہے، فرمایا جب تو نے میرے بندے کے لخت جگر کو، اس کے دل کے ٹکڑوں کو چھینا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کے جذبات کیا تھے، اس کے تاثرات کیا تھے، اس کی زبان پہ کیا تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک وہ تیرے فیصلے پہ راضی تھا، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس نے کوئی واویلا نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اس کی زبان پہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے بندو تم یہ بتاؤ کہ تم نے جب اس کا لخت جگر چھینا، جب اس کے دل کے ٹکڑے کو لیا، تو کیا کوئی اس نے ایسے کلمات کہے کہ جو میری شان کے لائق نہ تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایسا کچھ بھی نہیں اس نے کہا، اس نے تو بڑے صبر سے، برداشت سے، اور آنسو جو کہ ایک فطرت بھی ہیں اور عین انسان ہونے کی دلیل بھی ہیں، اور جذبہ مادری اور پدری کی بھی دلیل ہے، اور محبت، رحمت، رافت اور عفت کی دلیل ہے، اور عافیت کی دلیل ہے، اور انسانیت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ فرمایا، عرض کرتے ہیں حضور اللہ، یا اللہ اس کی آنکھوں سے صرف لفظ آنسو نکلے،
زبان پہ کوئی لفظ نہیں جاری ہوا جو تیری شان کے خلاف ہو، جس میں گلہ بنتا ہو تیرا یا کسی بھی ہستی کا۔ ارشاد فرمایا تو دیکھو تم نے اتنا بڑا صدمہ میرے بندے کو دیا، اس نے برداشت کیا، تو اب جزا پتہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یاد کرو نا تم کہتے تھے جب میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو تم کہتے تھے کہ یا اللہ یہ فساد کرے گا زمین میں، یہ جا کر لڑائیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو ہے تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم جو تیرے ساتھ اتنی تیری شانیں بیان کرتے ہیں، تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے صرف تسبیحات کے لیے؟ تو فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا آج دیکھو تم میرے بندے سے اس کی قیمتی چیز لے کر آئے، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا، اب اس صبر کا بدلہ جو ہے اس کو خوشخبری دے دو، میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ سبحان اللہ، اس کے صبر کے کلمات کے عوض میں نے جنت لکھ دی ہے، اس کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی۔ تو میرے بھائیو ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہماری اصل وہ ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس میں ہم نے 60 70 80 سال، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت لوگ اس سے کام آگے جائیں۔ اب آپ غور کیجئے، پہلے زمانے میں کوئی سنتے تھے 100 سال 110 سال 2 سال 102 سال 100، آج آپ دیکھ لیجئے ایوریج 70 80۔ کوئی پرانے بزرگ ہوں تو وہ چل رہے ہوں تو یہ ایک اللہ کا ایک سلسلہ ہے، ورنہ موجودہ دور کے لحاظ سے آپ دیکھیں ہمارے کتنے دوست ہمارے ساتھ تھے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، بھائی چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے احباب تھے جو محلے میں جن کو ہم دیکھتے تھے کہتے یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، یہ بڑا پہلوان بنے گا، یہ ریسلر بنے گا، یہ بنے گا، یہ کھلاڑی بنے گا، یہ اداکار بنے گا، یہ فلاں بنے گا، لیکن آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، چلے ہم نے بھی جانا ہے، بس صرف اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے ہمیں، اور اللہ کے فیصلوں پہ جب بندہ راضی ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے اسے وہ اجر ملتا ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور جو کسی ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ میں دعا گو ہوں اپنے اس بھتیجے کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ زندگی میں نادانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ذمہ صرف دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ایک آخری درخواست یہ ہے کہ ہمیں موتوں سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ذرا اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اولاد پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ترجیحات جو ہیں وہ ہم نے سیٹ کرنی ہے اپنی اولاد کی۔ یہ بڑی ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ بچوں کو فری ہینڈ دے دیں، ان کو کہیں جاؤ بھائی جو مرضی کرو، تو پھر نتیجہ غلط بھی اس کا ہو سکتا ہے، بلکہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اولاد ہماری ہے، ذمہ داری بھی ہماری ہے، ان کو ایک حد تک ہمیں چھوٹ دینی ہے۔ آج بچیاں چھوٹی ہیں نا، معاف کیجئے گا، چھوٹی بچی ہیں نا، تو ہم ان کو پہنا دیتے ہیں، جینز پہنا دیتے ہیں، ان کو ٹائٹس پہنا دیتے ہیں۔ وہ بچی جو آج یہ پہن رہی ہے نا، بڑے ہو کے کبھی بھی وہ شلوار نہیں پہنے، وہ کہے گی میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں۔ جو بچی بالکل تنگ لباس، اور ہمارا زبان پہ کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں جی بچی ہی تو ہے،